علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر، اور آپ سے ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تحریک لبیک پاکستان نے اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کا جو اعلان کیا ہے، آج اس لانگ مارچ کو شروع کیا جائے گا۔ اطلاعات تو یہی ہیں، اور پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں پولیس یا قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کنٹینر لگا دیے ہیں۔ اس حوالے سے بھی گفتگو کروں گا۔ دوسرا موضوع یہ ہے کہ کیا ہمارے وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب ملک سے فرار ہونا چاہتے ہیں؟ ان خبروں میں کس حد تک حقیقت یا صداقت ہے؟ اور ہمارے جو اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں رضا باقر صاحب، گزشتہ روز انہوں نے کیا پھل جھڑیاں چھوڑی ہیں؟ آپ یقین کیجئے کہ عام لوگ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ایک ملک کے اسٹیٹ بینک کا گورنر اتنی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ جاری کر سکتا ہے، غیر ذمہ دارانہ بیان جاری کر سکتا ہے۔ اسی سے آغاز کرتے ہیں۔ شیخ رشید کے فرار کی خبر کے حوالے سے بھی میں گفتگو کروں گا کہ اس میں کس حد تک صداقت ہے، لیکن اسٹیٹ بینک کے گورنر رضا باقر نے گزشتہ روز ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جناب، ڈالر کی جو اڑان ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آج جو ڈالر کی جو مارکیٹ میں قیمت ہے وہ 174 روپے 30 پیسے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ یہ بھی سوچیں کہ جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں وہ کتنی بڑی کثیر تعداد میں زر مبادلہ پاکستان بھیجتے ہیں، اور ان لوگوں کے بھیجی گئی جو رقم ہے، ایک تو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور وہ رقم جب پاکستان بھیجتے ہیں تو ان کے اہل خانہ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور وہ رقم جب پاکستان آئے گی تو اس سے ان کے اہل خانہ جو ہے وہ خوشحال ہوں گے۔ اگر ایک طرف یہ ان کا کہنا ہے کہ اگر ایک طرف ڈالر کی زیادہ قیمت سے کچھ لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس سے کچھ لوگوں کو فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ اب نفع اور نقصان کی جب آپ بات کرتے ہیں تو ایک محتاط اندازے کے مطابق پوری دنیا میں جو پاکستانی مقیم ہیں، دنیا کے مختلف ممالک میں، ان کی تعداد 70 سے 80 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ اب ضروری نہیں کہ وہ 70 سے 80 لاکھ کے تمام افراد اپنی جو سیونگز ہیں وہ پاکستان بھیجیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو پاکستان پیسہ بھیجتے ہیں مجبوری کے تحت یا جس بھی وجہ سے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پاکستان پیسہ نہیں بھیجتے۔ اب اگر ہم یہ بھی تصور کر لیں، مان لیں کہ وہ 70 سے 80 لاکھ افراد پاکستان میں پیسہ بھیجتے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے، تو کیا ان 70 سے 80 لاکھ افراد کے مفاد کے لیے ہم پاکستان میں جو 21.5 کروڑ یا 22 کروڑ کی آبادی ہے ان کے مفاد کو پیچھے چھوڑ دیں؟ اسٹیٹ بینک کے گورنر کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ جب ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے تو پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے، آپ کی امپورٹس، جو بھی چیزیں آپ درآمد کرتے ہیں، امپورٹ کرتے ہیں، اس کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، بجلی کے نرخوں میں اضافہ ہوتا ہے، گیس کے نرخوں میں اضافہ ہوتا ہے، آپ LNG مہنگی خریدتے ہیں، الغرض کے ہر چیز، دوائیوں کا را مٹیریل جو ہے اس کی قیمت اوپر چلی جاتی ہے۔ یعنی ڈالر کی قیمت بڑھنے سے پاکستان میں جتنی، کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر چیزیں تو امپورٹ ہوتی ہیں، تو ان کی قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں۔ اب ان کو یہ احساس نہیں، لیکن انہوں نے ایک بھونگی مار دی ہے، پھل جھڑی چھوڑ دی ہے۔ امید ہے وہ اپنی اس بات پر پاکستانی قوم سے معافی مانگیں گے کہ جناب آپ کا کام تو یہ ہے کہ آپ ڈالر کو ایک معتدل اس لیول پر رکھیں۔ اگر آپ کی اس منطق سے اتفاق کر لیا جائے تو پھر کل سے اعلان کر دیں کہ ڈالر ہم نے 1000 روپے کا کر دیا ہے۔ اللہ خیر سلام۔ یہ تو اسٹیٹ بینک کے گورنر کی بات ہی اب آتے ہیں کہ اس وقت جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں، تحریک لبیک پاکستان اسلام آباد مارچ کے لیے تیار ہے۔ لاہور میں بہت کثیر تعداد میں ان کے کارکن جمع ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اسلام آباد کی جانب مارچ کریں گے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ان پر تشدد کیا گیا، ان کو زبردستی روکا گیا، تو وہ اس کے رد عمل کے لیے بھی تیار ہیں۔ یعنی خدا نخواستہ تشدد بھی ہو سکتا ہے، حالات قابو سے بھی باہر جا سکتے ہیں۔ لاہور، ملتان اور دیگر بڑے شہروں کے جو
داخلی اور خارجی راستے ہیں انہیں کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے. یہی صورتحال راولپنڈی اور اسلام آباد میں ہے, وہاں پر بھی کنٹینر لگا دیے گئے ہیں, اور کئی شہروں میں انٹرنیٹ کی سروس کو بھی معطل کر دیا گیا ہے. اب میں آپ سے ایک اور بات, اللہ کرے یہ جو معاملہ ہے یہ جلد سیٹل ڈاؤن ہو جائے, اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہونا, ملک کا نقصان ہوگا. اور میں ایک چیز یہ بھی بتا دوں کہ ماضی کی تاریخ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ بخوبی ہو جاتا ہے کہ کسی بھی حکومت کے خلاف جب لاہور سے تحریک کا آغاز ہوا تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوا. اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان اس وقت اس طرح کی صورتحال کا متحمل نہیں ہو سکتا, لیکن چونکہ ہمارے ملک میں رواج ہے دھرنوں کا, بدقسمتی سے موجودہ جو وزیر اعظم ہیں ان کی جماعت نے بھی 126 دن کا دھرنا دیا تھا, تو اب آپ کس منہ سے کسی دوسری جماعت کو دھرنے سے یا لانگ مارچ سے یا اسلام آباد پر چڑھائی سے روک سکتے ہیں, جو کام آپ نے خود ماضی میں کیا ہو. اب آتے ہیں جناب شیخ رشید صاحب کی مبینہ فرار کی خبروں کے حوالے سے. شیخ رشید صاحب نے گزشتہ روز شاید یہ کسی بیان میں کہا تھا کہ وہ 2 دن کی چھٹی پر دبئی جا رہے ہیں. اب دبئی جانا کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. اب وہ اس لیے دبئی جا رہے ہیں کہ وہاں پر ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ پاکستان اور بھارت کے مابین T20 ورلڈ کپ کے موقع پر ہونے والے جو افتتاحی میچ ہے, یعنی پاکستان اور بھارت کا جو پہلا میچ ہے, وہ اس کو دیکھنے کے لیے وہاں پر جا رہے ہیں. اب اس خبر کو ہمارے کچھ بھائیوں نے, دوستوں نے یہ کہہ کر اس کو ہائی لائٹ کیا کہ جناب شیخ رشید جو ہیں وہ ملک سے فرار ہو رہے ہیں اور پاکستان میں حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ شیخ رشید کو اشارہ مل چکا ہے, لہٰذا وہ ملک سے فرار ہونا چاہتے ہیں. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بے سروپا خبروں پر دھیان نہیں دینا چاہیے. اگر وہ 2 دن کے لیے دبئی جاتے ہیں میچ دیکھنے کے لیے, اگر وہ یہ کہتے ہیں تو ان کی بات پر یقین کرنا چاہیے. ہاں, آپ اس بات سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ اس وقت ملک میں داخلی صورتحال جس طرح ہے, اپوزیشن نے بھی آج مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہروں کا اعلان کر دیا ہے یا کر رکھا ہے, اس کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک کا لانگ مارچ ہے. تو بطور وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کی جو پہلی ذمہ داری ہے وہ ملک میں امن و امان کا قیام ہے, کیونکہ ان کے نیچے بہت سی جو ہیں وہ فورسز ہیں, یعنی وزارت داخلہ کے تحت رینجرز آ جاتی ہے, آئی بی آ جاتی ہے, FIA ہے, دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, اسلام آباد کی پولیس ان کے انڈر آ جاتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو صوبوں میں جو پولیس کا جو سٹرکچر ہے وہ صوبائی حکومتوں کا معاملہ ہے, یعنی صوبائی امن و امان کو برقرار رکھنا یہ مرکزی حکومت کا معاملہ نہیں ہے, یہ صوبائی حکومتوں کا معاملہ ہے یا ان کے زیر اختیار یا دائرہ کار میں آتا ہے. لیکن بطور وزیر داخلہ پاکستان شیخ رشید صاحب کو یہ دورہ فوری طور پر مؤخر کرنا چاہیے کہ ملک کے حالات اس چیز کی اجازت نہیں دیتے, کیونکہ کرکٹ کے میچ بعد میں بھی ہوتے رہیں گے. یہ تو پہلا میچ ہے پاکستان اور بھارت کا, فائنل میں چلے جائیں یا اس سے اگلے میچ میں چلے جائیں, فی الحال آپ یہ اگر دورہ مؤخر کر دیں گے, میں شیخ رشید صاحب سے مخاطب ہوں یا آپ کو بتا رہا ہوں, تو یہ پاکستان کے لیے بہتری ہوگی. اگر اس وقت وہ معاف کیجیے گا, اس وقت وہ دورہ کرتے ہیں UAE کا, دبئی کا کرکٹ میچ کے لیے, تو ظاہر ہے اس سے ایک ایسا پیغام جائے گا کہ ملک وزیر داخلہ کو کرکٹ زیادہ عزیز ہے اور ملک میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے انہیں کوئی خاص فکر لاحق نہیں ہے. فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.